الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی معجزوں سے عبارت ہے۔ آپ کی زندگی کے جس پہلو کو ہم اٹھا کر دیکھیں، ہر پہلو میں ایک عجیب طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی زندگی ایک ایسا سمندر ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہزاروں قسم کے موتی اس سمندر میں غوطہ لگانے والوں کی حصے میں، ان کے نصیب میں آیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ یہ زندگی انسانیت کے لیے نمونہ ہے، انسانیت کے لیے رہنما ہے، اور ہر اعتبار سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بہت سے کام سر انجام دیے۔ 23 سال کی نبوی زندگی بھی آپ علیہ السلام کے کلام کی طرح ایک ایسی جامع زندگی ہے، ایک ایسی جامع ہے کہ جس کی جامعیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج تقریباً 15 صدیاں گزرنے کے باوجود لوگ اس زندگی کے ایک ایک پہلو کو لے رہے ہیں اور اس میں سے نئی نئی چیزیں تلاش کر رہے ہیں، نئی نئی موتی نکال رہے ہیں، نئی نئی رہنمائیاں لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر مختلف قبائل سے، مختلف لوگوں سے، مختلف علاقے والوں سے، اپنوں سے، پرایوں سے مختلف قسم کے عہد و پیمان کیے، معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کا تعلق سیاست سے بھی ہے، معیشت اور معاشرت سے بھی ہے، اور ان معاہدوں کا تعلق سماجیات، اخلاقیات، روحانیات سے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں معاہدے کرنے کی کوشش کی، کچھ ہوئے۔ پھر مدینہ کی زندگی کی ابتدا ہی معاہدوں سے ہوتی ہے۔ ہجرت کی بنیاد معاہدوں پر ہے، ریاست مدینہ کی بنیاد معاہدوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، مدینہ میں تشریف لے گئے، مہاجرین و انصار کے درمیان عقد کروایا جسے عقد مواخات کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں میں رہائش پذیر مختلف قبائل کے درمیان ایک عہد و پیمان کروایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا عہد ہے، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ عہد ہوا، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ یہ سارے معاہدے ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر غور کریں تو آج کے اس دور میں اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی کا بہت سامان ہے۔ اسی سلسلے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روشنی لینا چاہیں گے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے ہم رہنمائی لیں گے، اور زندگی کے اس پہلو کو ہم غور سے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ معاہدہ کیا، معاہدے کے الفاظ کیا تھے، معاہدے کی شقیں کیا تھیں، اس معاہدے کے مندرجات کیا تھے، معاہدہ کن کن لوگوں کے ساتھ ہوا، کن حالات میں ہوا، اور یہ کہ اس معاہدے پر کس حد تک عمل کیا گیا، اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کیا برکتیں مسلمانوں کو ملیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس سلسلہ وار درس کے اندر اس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے، مدینہ میں 10 سال گزارے۔ مکہ مکرمہ کی یہ زندگی، مکہ مکرمہ کی یہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مصائب اور مشکلات سے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انداز سے آزمایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، ایمان کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایمان لائے اور اس کی آزمائش نہ ہو۔ آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزمائشوں کا انتہائی صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ یہ 13 سال مکہ کی زندگی کے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام پہ کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کا اوجھ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی عرب کے سارے لوگوں نے متفق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک اتفاق کر لیا، ایک معاہدہ کر لیا، ایک بات طے کر لی کہ محمد کے خاندان کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ 10 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ نبوت کے 10ویں سال شوال المکرم میں مئی یا جون 619 عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب مکہ سے باہر جا کر دعوت بھی دی جائے اور لوگوں کو اسلام کی حمایت پر تیار کیا جائے، اور اگر کوئی ایسا قبیلہ، کوئی ایسا شخص میسر آ جائے جو اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکتا ہے، تو اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر چل پڑے، خارجی سفر ہو گیا، بیرون کا سفر شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام مکہ سے باہر تشریف لے گئے طائف کی طرف۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جس علاقوں میں جہاں جہاں پر جس خاندان قبیلے پر ہوا، آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا۔ بالآخر طائف شہر میں پہنچے اور وہاں کے سرداروں کو جا کے ملے۔ 3 بڑے سردار تھے، میں سے ایک کا نام عبدیہ لیل تھا، مسعود بن عامر ثقفی تھا، حبیب بن عامر ثقفی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے قیام کے دوران ان سے ملاقاتیں کی۔ آپ علیہ السلام کا طائف میں قیام 10 دن کا ہے، 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے، ان کو اسلام کی دعوت دی، پیغام پہنچایا۔ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو رد کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کی مخالفت پہ اتر آئے۔ مشہور واقعہ ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وہ پہلا موقع تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی مقامی آبادی اور مکہ کے برسر اقتدار لوگوں کے خلاف کسی بڑے قبیلے سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس کی ابتدا ہی میں ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تم میرے اس راز کو افشا نہ کرنا۔ یہ سیاسی طور پر دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ بندہ معاہدہ کرنا چاہے اور وہ انکار کر دے، تو سیاسی طور پر اس کا بڑا نقصان سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا کہ تم یہ بات پھر اپنے تک رکھو، باہر کسی کو نہ بتلاؤ۔ لیکن انہوں نے اس کا بھی الٹا اثر لیا، لڑکوں کو بتلا دیا، دیوانوں اور پاگلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کر دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام پہ پتھر برسائے گئے، جسم مبارک لہولہان ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ زید بن حارثہ تھے، آپ یہ دونوں روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک باغ کے اندر کوئی اوٹ ملی اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر استراحت فرمائی، کچھ دیر آرام فرمایا۔ یہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور ایک عجیب دعا کی ہے۔ انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو سمجھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हुवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी की शिकायत तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। या अल्लाह, मैं अपनी तदबीरों के कमज़ोर होने की शिकायत आपकी दरबार में पेश करता हूँ। ऐ अल्लाह, हुवानी अलन नास, मैं लोगों पर मेरी लोगों के दिलों में इज्जत और वक़ात नहीं है। लोग मुझे हल्का और घटिया यहां तक समझते हैं कि मेरे ऊपर पत्थर बरसाते हैं। अल्लाह, मैं इसकी शिकायत भी किसी और के सामने नहीं, तेरे सामने रखता हूं। अंता या अरहमर राहिमीन, रहमतें तो तुझ ही से निकलती हैं। अंत रब्बुल मुस्तज़ाफ़ीन, तू ही तमाम कमज़ोरों का रब है। अंत रब्बी, तू मेरा भी रब है। इला मन तकिलुनी, अल्लाह तू मुझे किसके हवाले करना चाहता है। इला बाईदी यतजहमुनी, अल्लाह तू मुझे किसी ऐसे दूर के लोगों के हवाले करना चाहता है जो मुझ पर गलबा हासिल करें। औ इला अदुव्विन मल्लकतहु अमरी, अल्लाह जो हालात चल रहे हैं, क्या मेरे ऊपर मेरे दुश्मन गालिब आ जाएंगे और वो दुश्मन मेरे मुआमलात को संभालेंगे। अल्लाह, ये तो बड़ी मुश्किल का मामला है। लेकिन इल्लम यकुन बिका अलैया गज़बुन फला उबाली, अल्लाह अगर तेरी नाराजगी नहीं और तू इस हालत में ही खुश है तो मैं इस पर कोई एतराज नहीं करता। फला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं। वलाकिन आफियतक हिया औसअ ली, लेकिन अल्लाह अगर तेरी तरफ से आफियत का मामला हो जाए, आफियत का मामला आ जाए तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। अऊदु बिनूरि वजहिकल्लज़ी अशरक़त लहुज़्ज़ुलुमात व सलुहा अलैहि अम्रुद दुनिया वल आखिरह मिन अन तंज़िला बी गज़बुक औ यहिल्ला अलैया सख़तुक। अल्लाह, मैं तेरे उस नूर की पनाह हासिल करता हूँ जिसकी वजह से आसमान और ज़मीन रोशन हुए और जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत के सारे मामलात को दुरुस्तगी मिली। मैं इस नूर और रोशनी की हिफाजत में आना चाहता हूँ, इससे कि कहीं मुझ पर तेरी नाराज़गी आए, इससे कि कहीं तेरा गुस्सा मेरे ऊपर उतरे। लकल उतबा हत्ता तरज़ा, अल्लाह मैं तो उस वक़्त तक तुझसे माफ़ी मांगता रहूँगा जब तक तू मुझे अपनी रिज़ा और खुशनुदी का परवाना नहीं दे देता। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक, बाकी हर नेकी तेरी ही तौफीक से है और हर गुनाह से बचने की हिम्मत वो तुझ ही से आती है। ये दुआ की, वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए। मक्का के करीब एक जगह है मकाम नखला, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आपने पड़ाव डाला। अल्लाह ने यहाँ पर पहली बशारत तो ये भेजी कि जिन्नात की एक जमात आई और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी कुरान करीम की तिलावत सुनी, वही इस्लाम ले आए, वहीं पर मोमिन हो गए और वापस जाकर अपनी कौम में दाई बनकर गए। तफसील किसी और मौके पर मैं इस सिलसिले की अर्ज करूंगा। मैं अपने मौजू की तरफ पहुंचना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तकरीबन मकाम नखला में रहे, यहां से फिर आप मक्का शहर में आने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से ताइफ गए थे तो इस इरादे के साथ गए थे कि मेरा वहां पर किसी से मुआहदा हो जाएगा, मैं वहां रहूंगा, मक्का छोड़ दूंगा और वहां से अल्लाह के दीन का पैगाम दुनिया में फैलाऊंगा। अल्लाह के नबी की एक सिफत होती है, वो जब भी कोई काम करता है तो शक के तौर पर नहीं करता, यकीन के साथ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यकीन के साथ तशरीफ ले गए थे कि कोई ना कोई हल, कोई ना कोई सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर पैदा करेंगे और मैं वहीं रहूंगा। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। 3 दिन मकाम नखला में रहे, वापस मक्का लौटने का इरादा फरमाया तो आपके जानिसार हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल पड़े। फरमाया कि अल्लाह के रसूल, कैफ़ तुदखिलु अलैहिम वक़द अखरजूका, आप कैसे मक्का में उन्हीं कुरैश के लोगों की हुकूमत में दोबारा जाएंगे? उन्होंने आपको निकाल दिया है, आप वहां से निकल आए थे। कैफ़ तुदखिलु अलैहिम, आप कैसे वहां पर जाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर अजीब जुमला इरशाद फरमाया। अल्लाह का नबी
اگرچہ ضروری نہیں کہ نبی کے سامنے مستقبل کے سارے حالات ہوں، بہت مرتبہ اللہ بچا بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت مستقبل میں آنے والے حالات نبی کے سامنے رہیں۔ اگر ہر وقت مستقبل میں آنے والے حالات نبی کے سامنے ہوتے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں فتح کے لیے دعا کرتے ہوئے اتنا نہ گڑ گڑاتے کہ آپ کی چادر مبارک بھی نیچے گر پڑتی۔ اگر ہر وقت نبی کو پتہ ہو کہ میرا مستقبل دنیا کے اعتبار سے اچھا ہو، اگر ابراہیم کو معلوم ہو کہ میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو آگ مجھے نہیں جلائے گی، تو پھر ابراہیم کا امتحان تو نہ ہوا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ پہلے ہے کہ میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤں گا تو چھری نہیں چلے گی اور اسماعیل بچ جائے گا، تو امتحان تو نہ ہوا نا۔ امتحان جب ہوتا ہے تو وہ جو نتیجہ ہوتا ہے، جو مستقبل ہوتا ہے، جو اس کا انجام ہونا ہوتا ہے، تو وہ چھپایا جاتا ہے، پھر وہ امتحان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امتحان ہی قرار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے آزمائش کی تھی، آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مستقبل کے حالات اس وقت آپ علیہ السلام کے سامنے نہیں تھے، لیکن آپ کو یقین تھا۔ آپ نے انتہائی یقین کے ساتھ ارشاد فرمایا، زید ابن حارثہ کو جواب دیا، ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان اللہ ناصر دینہ ومظہر نبیہ وان اللہ ناصر دینہ ومظہر نبیہ، کہ اللہ ضرور ہمارے لیے کشادگی کا راستہ پیدا کرے گا، اس سے نکلنے کی راہیں پیدا کرے گا، اور اللہ ضرور اپنے نبی کی مدد کرے گا، اور ضرور اپنے نبی کو اس دھرتی پر غالب کر کے دکھائے گا اور غلبہ دکھائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین کے ساتھ چل پڑے، مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حرا کے مقام پر، جہاں یہ حرا کا پہاڑ ہے، وہیں قریب جا کر آپ علیہ السلام نے پھر ٹھہراؤ کیا، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور معاہدہ کرنا چاہا۔ یہ معاہدہ تھا، یہ عہد ہوتا تھا جو اس زمانے کی ایک ثقافت تھی، اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ لوگ آپس میں ایک عقد کر لیتے تھے اور ایک دوسرے کو حفاظت فراہم کیا کرتے تھے۔ کمزور لوگ طاقتور لوگوں کے ساتھ ایک عقد کر لیتے تھے، معاہدہ کر لیتے تھے، اس کو جیوار کہا جاتا تھا، عقد جیوار، پناہ کا عقد۔ تو اس میں یہ پھر ایک دوسرے کے، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے معاون بن جایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائلی سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ تم میرے ساتھ یہ عقد جیوار کا معاملہ کر لو، میں نے مکہ میں زندگی گزارنی ہے، یہاں پر اپنے دین کا کام کرنا ہے۔ پہلے تو رسول اللہ کے چچا جناب ابو طالب ہوا کرتے تھے، ان کی ایک حیثیت تھی، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم سہنے کے باوجود ایک حد تک بڑی آزادی سے اپنے دین کا کام کرتے تھے۔ ایک حد تک ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب مشکلات پیش آئیں، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ اب دوبارہ مکہ واپس آنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریق، قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار تھا، اس کی طرف پیغام بھیجا، سہیل ابن عمر کی طرف پیغام بھیجا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم قریش کے مقابلے میں، قریش جیسے طاقتور خاندان اور قبیلے کے مقابلے میں ہم آپ کو حفاظت فراہم نہیں کر سکتے، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ کچھ اور ڈھونڈیے۔ چنانچہ ایک سردار تھا قبیلہ بنو عدی کا، المطعم بن عدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا تو یہ قدر شناس تھا، یہ شخصیت شناس تھا۔ اس نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو قبول کیا، اگرچہ مسلمان نہیں ہوتا وہ، لیکن وہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جوہر شناس یا قدردان، وہ ان میں سے تھا۔ چنانچہ فوراً اس نے اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، خاندان کے جوانوں کو کہا کہ جلدی سے اسلحہ پہنو اور کونو عند ارکان البیت، بیت اللہ کے چاروں کونوں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُ مُحَمَّدًا، میں نے محمد کو حفاظت دی ہے، میں محمد کا محافظ بناؤں، میں محمد کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے
جو خاندان کے لشکر تھے، جوان تھے، لڑکے تھے، انہیں اسلحہ پہنایا، بیت اللہ کے ارد گرد کھڑا کیا اور پھر رسول اللہ کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ آئیے، اب تشریف لائیے مکہ میں۔ یہ اپنی نگرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گئے، حجر اسود کا استلام کیا، یہ بھی ساتھ تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر، یہاں اسی کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، 7 چکر لگائے، طواف کی 2 رکعتیں ادا کی۔ اور اگرچہ یہ جو مقام ابراہیم پر 2 نوافل یا 2 سنتیں پڑھنے کا ہے، اس کا حکم بعد میں نازل ہوا، لیکن نماز کا ایک طریقہ اس زمانے میں بھی تھا۔ چنانچہ رسول اللہ، روایات میں آتا ہے رسول اللہ نے وہاں 2 رکعتیں ادا کی۔ پھر اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، رسول اللہ کو اپنی نگرانی میں طواف کروایا اور پھر اعلان کیا کہ یا معاشر قریش انی قد اجرت محمدا، او قریش کے لوگوں سن لو، میں نے محمد کو حفاظت فراہم کی ہے، میں نے محمد کو پناہ دی ہے، فلا یہجہ احد منکم، تم میں سے کوئی اس کے اوپر اب حملہ نہیں کر سکتا، تم میں سے اب کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، جو محمد پہ ہاتھ اٹھائے گا تو وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ یہ المطعم بن عدی، جو سردار تھا قبیلہ بنو عدی کا، اس نے یہ کام سر انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کی بڑی قدر تھی۔ جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں قیدی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بالکل واضح اشارہ دیا، واضح طور پہ فرمایا کہ لو کان المطعم بن عدی حیا ثم جاءنی فکلمنی، اگر وہ المطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ آ کر بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا، ان کی سفارش کرتا، تو میں نے چھوڑ دیتا۔ یہ کیا تھا؟ اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اسلام کے ساتھ اس نے ایک اچھا برتاؤ کیا تھا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی گناہگار کے ذریعے اپنے دین کی تائید کروا دیں، اپنے دین کی حفاظت و نصرت کروا دیں۔ چنانچہ یہ نبوت کے 10ویں سال ذی القعدہ کا مہینہ ہے، شوال میں آپ تشریف لے گئے تھے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، جون کا آخر ہے یا جولائی کی ابتدا ہے، سن 619 عیسوی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ۔ اب یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کچھ پہلے بھی سلسلہ تھا لیکن اب اس سلسلے کو مزید بڑھایا، وہ اس طرح کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، بالخصوص حج کے دنوں میں۔ اور حج سے پہلے مکہ کے ارد گرد کچھ میلے لگا کرتے تھے، بازار سجا کرتے تھے، سوق عکاظ ہے، سوق مجاز ہے، ذوالمجنہ ہے، اس طرح کے کچھ بازار لگا کرتے تھے۔ یہ ان کے ایک ثقافتی میلے ہوا کرتے تھے، لوگ آتے اور یہاں پر کئی دن ٹھہرتے، ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا اپنا ایک خیمہ ہوتا تھا، ایک جگہ متعین ہوتی تھی۔ پھر حج پہ جاتے تو مینا کے اندر ہر ایک کا الگ الگ خیمہ متعین ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجتماعات کو، جہاں پر یہ لوگ جمع ہوتے، ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ایک ایک خاندان کے خیموں میں اور ان کو جا کر اسلام پیش کرتے، اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی کہ کسی قبیلے والے کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں من رجل یحملنی الیہ، وہ کون آدمی ہے جو مجھے اپنے یہاں لے کر جائے اور میں وہاں جا کر اللہ کے دین کا کام اور اللہ کے اسلام کو دنیا تک پہنچاؤں اور اسے نافذ کروں۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں سیرت نگاروں نے بہت سارے قبائل کا نام لکھا ہے، بنو عامر بن صعصع ہیں، محارب بن حصفہ ہیں، فزارہ ہیں، غسان ہیں، مرہ ہیں، قبیلہ بنو حنیفہ ہے، سلیم ہے، عابس ہے، بنو نظر ہے، بنو البکا ہے، کندہ ہے، کلب ہے، الحارث بن کعب ہے، عزرہ، الحضارمہ، بہت سارے قبائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں ان کے پاس گئے، کسی نے اچھے انداز سے بات سنی، اچھا جواب دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ قبیلہ بنو حنیفہ ہے،
یہ مسلمہ کذاب کا جو خاندان ہے، اس نے سب سے برا جواب دیا، بہت برے انداز میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ عام طور پر اس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہوا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، حضرت علی ہوا کرتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب پتہ چل جاتا ابو لہب کو بالخصوص کہ اللہ کے یہ محمد جو ہیں کہیں دعوت دینے گئے تو وہ پیچھے آ جاتے، کوئی بات سن رہا ہوتا تو یہ انہیں جا کے کہتے کہ اس کی بات نہ سنو، نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، اس حد تک وہ مخالفت کیا کرتا تھا۔ ایک میں بطور نمونے کے ایک گفتگو پیش کرتا ہوں۔ عام طور پہ یہ جو گفتگو ہوتی تھی بڑی تفصیلی ہوتی تھی، پہلے تعارفی گفتگو حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، ان سے حال احوال پوچھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق خاندانوں کے، انساب کے، نسب کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہیں معلوم تھا کہ کون سا خاندان کہاں سے آیا، کس بڑے قبیلے کی شاخ ہے، لڑی ہے، اس حوالے سے انہیں معلومات تھیں۔ تو پہلے تعارف ہوتا تھا کہ جی کیا حالات ہیں، تمہاری جنگی تیاریاں کتنی ہیں، تمہارے خاندان میں جوان کتنے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے تو تمہارے لڑنے والے کتنے ہوتے ہیں، تمہاری حالت کیسی ہے، تو اس طرح کا تعارف ہوا کرتا تھا، وہ ان سے پوچھتے یہ ان سے پوچھتے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جب ابتدائی تعارف کروا لیتے ایک دوسرے سے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے اپنی بات ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو بنو عامر بن صعصع ایک قبیلہ ہے، بنو عامر بن صعصع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ ان کا ایک شخص تھا بڑا چالاک تھا، اس کا نام تھا بیحرہ بن فراس۔ بیحرہ بن فراس، اس نے یہ ان حضرات کی گفتگو سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، تو اس نے منہ ایک طرف کر کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ واللہ انی اخذت هذا الفتى من قریش لاکلت به العرب، واللہ لو انی اخذت هذا الفتى من قریش لاکلت به العرب، کہ اللہ کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو قابو کر لوں تو میں اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا، پورے عرب پر اپنی حکومت اور غلبہ اور تسلط جما لوں گا۔ وہ سمجھ گیا، چالاک آدمی تھا، اور اپنی قوم کو یہ اشارہ کیا، ان کے کان میں بات کہی کہ میں ذرا اس سے مذاکرات کرتا ہوں اور ہم آپس میں کوئی معاہدہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ارأیت ان نحن بایعناک علی امرک ثم اظہرک اللہ علی من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک، کہ دیکھیے ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے مخالفین سے ہم لڑیں گے، آپ کی ہم حفاظت کریں گے، آپ کو لے جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ جب ایکون لنا الامر من بعدک، جب اللہ رب العزت آپ کو غلبہ دے دیں اور آپ اپنے مخالفین پہ غالب آ جائیں تو آپ کے بعد آپ کی خلافت اور نیابت کس کے پاس جائے گی؟ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ آپ کے بعد آپ کی نیابت اور خلافت ہمیں ملے گی، آپ کی نیابت اور خلافت ہمیں ملے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ جو نیابت اور خلافت کا معاملہ ہے، الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، تو میرا نائب اور میرا خلیفہ بھی میری مرضی سے نہیں ہوگا، اللہ جسے چاہیں گے میرا خلیفہ اور نائب بنائیں گے۔ میں تمہارے ساتھ باوجود اس کے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے تھے، ضرورت تھی کہ کسی کے ساتھ کوئی عقد اور معاہدہ ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری طرح پابندی کی کہ اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑا جائے، حالات جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا کہ خلافت کا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ جسے چاہیں گے دیں گے۔ اب اس نے کہا افنہدف نحورنا للعرب، ہم تیرے لیے اپنے سینوں کو پورے عرب کے تیروں کا نشانہ بھی بنائیں، مخالفت بھی کریں، اور جب اللہ تجھے غلبہ دے دے تو پھر نائب بھی کوئی اور بن جائے۔ لا حاجت لنا بامرک،
ہمیں یہ معاملہ قبول نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جسے دیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدوں کا انداز تھا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے میں 2 مرتبہ، سنیچر کی شام اسی عصر کے بعد تقریباً 5:30 بجے، اور بدھ کی شام عصر کے بعد 5:30 بجے، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے اوپر ہمیں پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔